السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، آج کا پروگرام جو ہے وہ دو حصوں پہ مشتمل ہے، اور ملک میں جو سیاسی گہما گہمی ہے وہ تو زوروں پر ہے ہی، لیکن ملک میں سیاست کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں جو کہ بنیادی کردار ادا کرتی ہیں کسی بھی ملک کی ترقی میں، اکثر وہ نظر انداز ہو جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ جب سے یہ 8 فروری کے انتخابات کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے اس کے بعد تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ پہ چلی گئی ہیں۔ صرف ایک موضوع ہے، انتخابات ہے اور سیاست ہے، یہی چل رہا ہے، لیکن ملک کی ترقی میں بنیادی کردار تعلیم ادا کرتا ہے، اور جو حکومتی کارکردگی اس شعبے میں کہ اس شعبے کو اکثر و بیشتر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ بجٹ کا معاملہ ہو یا پھر اس کو ویسے بھی بہت زیادہ سامنے نہیں لایا جاتا، اگنور کر دیا جاتا ہے، اگنورڈ ہے یہ شعبہ۔ 2 کروڑ سے زائد بچے ہیں جو کہ جن کی عمر جو ہے وہ تو اسکول جانے کی ہے، لیکن وہ اسکول سے باہر ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ مواقع نہیں مل رہے ہیں ان کو، یا حکومتی نااہلی ہے؟ خاص طور پر اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو سرکاری اسکولوں کا اتنا برا حال ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں ان کو اسپیس ملی ہے، اور پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ خون آشام چمگادڑیں بنی ہوئی ہیں والدین کے لیے، اور انہوں نے جو والدین کا ہے وہ تو جینا ہی حرام کیا ہوا ہے۔ ہر مہینے ان کی فیسز بڑھ جاتی ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ انہی تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر تعلیم اختر آرائیں صاحب۔ بہت شکریہ اختر آرائیں صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں۔ اچھا، زبردست۔ آج کا موضوع بڑا زبردست ہے۔ جو ملک کی ترقی میں تعلیم کا بنیادی کردار ہے وہ تو بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ تعلیم یافتہ قوم ہوگی، بچے ہمارے تعلیم یافتہ ہوں گے تبھی ملک کی دھارے میں آگے بڑھ سکیں گے اور ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈالا جا سکے گا۔ لیکن ہوتا یہ کہ حکومت ہمیشہ اسے نظر انداز کر دیتی، بجٹ بھی اس کا سب سے کم ہے، اور ویسے بھی تعلیمی طور پہ بھی اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ ایگزیکٹلی، آپ نے بڑا زبردست پروگرام سٹارٹ کیا ہے۔ ایکچولی جو آج کل سیاسی حالات ہیں اور جو لوگوں میں ایک شعور نام کی چیز آنے لگی ہے، ان کو پتہ لگا ہے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے، مگر یاد کی رکھیے سب کو پتہ ہے کہ شعور کس چیز سے آتا ہے؟ شعور تعلیم سے آتا ہے۔ اگر بیکورڈ ہوگا، یعنی کہ تعلیم یافتہ عوام نہیں ہوگی، تعلیم یافتہ نئی نسل نہیں ہوگی، تو ان کے پاس شعور نہیں ہوگا، سمجھ نہیں ہوگی۔ مگر سوشل میڈیا نے کچھ نہ کچھ شعور دے دیا ہے۔ اب اس وقت ترجیحات کے بنیاد، جو آپ نے فرمایا انٹروڈکشن میں بہت زبردست، کہ ترجیحات میں تعلیم شامل ہی نہیں ہے۔ بالکل دیکھیں، بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے اس اسٹیٹ کا، ملک خداداد پاکستان، اس ملک کا جو قانون ہے اس کے آرٹیکل 25A کے مطابق گورنمنٹ از ریسپانسبل، اسٹیٹ از ریسپانسبل کہ ہر پاکستانی 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے بچے کی مفت تعلیم، کمپلسری تعلیم اور کوالٹی ایجوکیشن دینے کی پابند ہے۔ مگر کیا حکومت کامیاب ہے؟ کیا ایسی پالیسیز بناتی ہیں؟ کیا ایسی سیاسی پارٹیاں آئیں گی؟ آئی تھنک حصہ ہے تعلیم اور صحت کا نا۔ دیکھیں جو جی ڈی پی کا جو بیسکلی ہونا چاہیے، جو اس کے لیے بجٹ رکھنی چاہیے، وہ ناکافی بجٹ ہوتی ہے۔ پھر وہ بجٹ پتہ نہیں کہاں خرچ ہوتی ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیں، یہی وہی بات ہے کہ وہ جیسے آپ نے سنا ہوگا گوسٹ اسکول بہت ہیں، گوسٹ اساتذہ بھی موجود ہیں اور گوسٹ طالب علم بھی موجود ہیں، کہ ایک اسکول ہے اس میں فزیکلی 10-15 بچے آتے ہیں، مگر وہاں پر 50-100 بچوں کا نام اندراج ہے۔ اب اس طرح کے حالات جب ہوں گے تو ملک میں شعور کیسے ڈیولپ ہوگا؟ کیونکہ تعلیم ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنی جی ڈی پی کے اندر جو تعلیمی بجٹ ہے، یہ ایک ایجنڈے کا بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ اب اتنی نالج آ گئی عوام کے اندر کہ عوام اسی کو ووٹ دے گی جو عوام کے فنڈامنٹل رائٹس دے گا، کی بات بھی جو بات کرے گا، جو مینیفیسٹو کے اندر یہ چیز لے کر آئے گا۔ اچھا، بجٹ میں حصہ مل گیا، ٹھیک ہے، اب وہ خرچ ہی نہیں ہوا۔ ابھی آپ نے ہی کہا کہ خرچ کہاں ہوتا ہے یہ بھی نہیں پتا چلتا، ٹھیک ہے، تو اب وہ خرچ نہیں ہوا تو یہ تو اور بڑا نقصان ہو جائے گا کہ مطلب حصہ بھی بڑھ گیا لیکن پتہ بھی نہیں ہے کہ گیا کدھر پیسہ نا، تو یہ تو اور زیادہ تکلیف دہ بات ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے تو کاؤنٹر چیک ہونا چاہیے، اس کے ہونا چاہیے۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ہے جو کہ پارٹنر بن سکتی ہے، مگر کیا ہے کہ ان سے مشاورت نہیں کی جاتی۔ میں پریزیڈنٹ ہوں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن سندھ کا، مگر ہمارے پاس بہت زبردست تجاویز موجود ہیں، ہم ساتھ دے سکتے ہیں۔ ویسے بھی آرٹیکل 25A کے ہوتے ہوئے اگر پرائیویٹ اسکولز کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے
ہے کہ 9,250 روپے ہم ایک بچے پہ خرچ کرتے ہیں گورنمنٹ سکولز کے اندر. بھائی وہ جو خرچ کرتے ہیں ایک مہینے کا 9,250 روپیہ گورنمنٹ خرچ کرتی ہے ایک بچے کو. تنخواہوں کی مد میں 1 لاکھ سے اوپر تو تنخواہ ہوتی ہے ایک پرائمری ٹیچر کی جس کی 15 سال سروس ہے. بات یہ ہے کہ پھر آپ ڈیلیور کیا کرتے ہیں؟ پھر اگر کوئی 5,000 روپے کی فیس کے اندر کوئی تعلیمی ادارہ تعلیم دے رہا ہے, کچھ نہ کچھ پڑھا رہا ہے, تو وہ بھی ایک غنیمت ہے. لیکن بڑی شکایات ہیں لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر پہ, تو بہت شکایات. اسکولز کے اندر یہ سمجھنا پڑے گا, کہتے ہیں 2 کمروں میں تو اسکول بنا دیے ہیں اور وہ سارے رجسٹر کر دیے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ نہ کوئی گراؤنڈ ہے, پلے ایریا کوئی نہیں ہے, اور وہ ٹیچرز جو کہ ایجوکیشن دے رہی ہیں, پرائیویٹ اسکولز کی بات کر رہی ہوں, سرکاری اسکولوں کا تو حال ہی بہت برا ہے جو جیسا ابھی آپ نے ہی بتایا, تو وہ خود میٹریکولیٹ ہیں, میٹرک کر کے وہ 6 مہینے کی 4 مہینے کی چھٹیاں آتی ہیں, وہ جوائن کر لیتی ہیں, 6,000 8,000 10,000 ان کی سیلری ہوتی ہے, وہ کیا پڑھائیں گی, کیا وہ کریں گی. مطلب کہنے کا مطلب ہے سسٹم جو ہے وہ نہیں ہے بنا ہوا. بہرحال دیکھیے بات یہ ہے کہ 1963 جو کہ بعد میں 1965 کے اندر ایک قانون تھا, 72 کے اس قانون سے پہلے کی بات ہے, اس وقت اس کے اندر یہ تھا کہ پرائیویٹ اسکولوں کو ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی کہ پڑھا لکھا پاکستان بنانا ہے. اس وقت کہتے تھے کہ آپ درخت کے نیچے پڑھائیے, آپ ایک کمرے میں پڑھائیے, آپ پڑھائیے, پاکستان کو پڑھا لکھا بنائیے. اور اس جذبے کے تحت گورنمنٹ پرائیویٹ اسکولوں کو دعوت دیتی تھی, اور پرائیویٹ اسکولز میں جو چھوٹے چھوٹے اسکول بنے ان کو کہتی تھی کہ ٹیچر کی سیلری معیاری دیجیے تاکہ اچھے ڈیلیور کریں. اب اس میں 80% جو ہے گورنمنٹ گرانٹ دیتی تھی کہ تنخواہ میں حصہ ڈالتی تھی, اس سے معیار قائم رہتا تھا. بعد میں یہ کر دیا گیا کہ خود تو 9,250 روپے خرچ کر رہی ہے گورنمنٹ, اور کیونکہ ان کی تنخواہیں بھی 1 لاکھ سے اوپر چلی گئی ہیں, اب وہ ڈیلیور کچھ نہیں کرتے گورنمنٹ سکولز کے ٹیچر. تو پھر پرائیویٹ سیکٹر کے جو اسکولز ہیں کچھ نہ کچھ ڈیلیور تو کرتے ہیں, تبھی تو کھچے چلے آتی ہیں عوام اپنی مدد. آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہے, کیا کرے جب بے یار و مددگار ان کے بچے ہوں گے, ان کا بنیادی رائٹ ان کو نہیں مل رہا, جو آرٹیکل 25 یہ بتا رہا ہے. میں 5ویں مرتبہ آرٹیکل کا نام لے رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اس وقت وہی سیاسی پارٹیاں سامنے آ سکتی ہیں جو اب جو ہے کم از کم یہ ٹھان لیں کہ اب ہم نے کچھ ڈیلیور کرنا ہے. تعلیم صحت بالکل یہ ساری چیزیں بنیادی ضرورت ہے. اس وقت بچوں کا پیٹ پالنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے تعلیمی اداروں کی فیس کہاں سے وہ دیں گے؟ اور ہم تو کہتے ہیں, فیڈریشن یہی کہتی ہے کہ بلکہ ہم تو ان 2.5 کروڑ بچوں کی بات کرتے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں, جو نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں ان کو بھی آپ پڑھائیے, ان کو بھی گورنمنٹ پڑھائے. تو آپ کے کچھ جو رولز ریگولیشنز ہیں, جو آپ کا ایک کیا کہتے ہیں اس کو پالیسی بنی ہوئی ہے, اس میں کہیں کچھ ایسا ہے کہ آپ ایک تو وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ فیسز دے کے پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اچھے گھروں کے ہیں, یا وہاں کے جو ان کے والدین ہیں وہ ان کو کر سکتے ہیں, فیسیں دے سکتے ہیں. ایک وہ بچے جو کہ کم گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, نڈی ہیں وہ, تو ایسی کوئی پالیسی ہے کہ جی بالکل کچھ بچوں کو ہماری فیڈریشن کی پالیسی ہے, اسکالرشپ دیتے ہیں. جیسے میں گورنمنٹ آف سندھ کی بات کروں تو 10% جو ہے اس کے اندر یہ ہر اسکول پہ لازم ہوتا ہے کہ ایسے نیڈ بیس بچوں کو 100% اسکالرشپ پڑھائے. ہوتے ہیں مگر کہیں کہیں ایسا ہے. مگر دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ اگر کوئی تعلیمی ادارہ 5,000 روپے میں بھی تعلیم دے رہا ہے تو گورنمنٹ کے مقابلے میں اخراجات کم کر کے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, یہ بھی بہتری ہے. میں تو کہتا ہوں کہ پرائیویٹ سکولز تو ہونے ہی نہیں چاہیے, ایک کمپٹیشن دے. دیکھیں الہ آباد انڈیا کے اندر, وہاں دہلی سرکار نے کیا کیا کہ وہاں پر ایک قانون پاس ہو گیا, بلکہ وہاں کی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ کوئی بھی گورنمنٹ سیلری لینے والا یا گورنمنٹ کے پیسے سے پہ پلنے والا جو امپلائی ہوگا, چاہے منسٹر ہوگا, وہ اپنے بچے کو پبلک اسکول یعنی گورنمنٹ اسکول میں ڈالے گا. یہاں کے سردار شاہ صاحب نے سندھ کے, انہوں نے پچھلے دور میں آئے تو انہوں نے حیدرآباد میں اپنی بچی کو گورنمنٹ اسکول میں داخل کیا, مگر یہاں پر کسی اس کے ڈپارٹمنٹ نے بھی, ان کی یونینز اتنی اسٹرانگ تھی کہ انہوں نے, ان کا پیون بھی جو تھا نا گورنمنٹ کا, وہ بھی پرائیویٹ اسکول میں بچہ بھیج رہا تھا. کیوں بھیج رہے ہیں؟ اگر دیکھیں میں پاکستان آرمی کی بات کروں گا, میں پاکستان فورسز کی بات کروں گا, پاکستان کی فورسز کا ایک ایگزامپل موجود ہے کہ چاہے میں اب کیا نام لوں, 3 فورسز ہیں, ان کے جو اپنے اسکول ہوتے ہیں وہاں لازم ہے کہ افسر وہیں پڑھائے, اور اتنی اچھی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. وہاں پر آرمی کے یا نیوی کے یا ایئر فورس کے لوگوں کے بچے وہاں پڑھتے ہیں,
तभी तो उनका मयार कायम है ना। तो अगर गवर्नमेंट स्कूल, सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट या सारी गवर्नमेंट्स ऐसा करेंगी तो अल्टीमेटली उसका मयार बुलंद होगा। नहीं, पंजाब गवर्नमेंट में तो है, वहाँ के एजुकेशन का है स्टैंडर्ड, ये तो है ऑन रिकॉर्ड। कम हो गया है अभी, फिर ये अभी कम हुआ है, 16 महीनों में कम हुआ है, इससे पहले बहुत अच्छा था। और शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा वहाँ पे काम किया था तालीम के ऊपर। हाँ, परवेज इलाही साहब ने भी बड़ा काम किया था। देखिए काम होता है, देखें रिबन कटते हैं, रिबन यहाँ भी कटते हैं, रिबन यहाँ भी करते हैं, मॉडल स्कूल यहाँ भी बनते हैं। हम फिर भी देखें यूएसए की गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी कुछ मॉडल स्कूल्स बनाए हैं। चंद स्कूल बना के डेमो करके या दानिश स्कूल बना के या XYZ स्कूल बना के आप कुछ नहीं कर सकते। सर इसको तो आप 2.5 करोड़ बच्चा आज भी आउट ऑफ स्कूल है। हमारा मुतालबा है कि आप क्या करें कि आप जो है 2.5 करोड़ बच्चे को स्कूल में लाने के लिए बड़ी मशहूर हुई थी अख्तर आराई साहब, जिसमें वो जो असातिज़ा थे वो अपनी सैलरी के लिए प्रेस क्लब पे वो मुजाहरा कर रहे थे और हमारा रिपोर्टर पहुंच गया वहां पे और उन्होंने कहा कि अच्छा ये बता दें आप क्या पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा एजुकेशन कहते हैं, आप एजुकेशन की स्पेलिंग बता दें, नहीं आती, उर्दू की स्पेलिंग, यही हाल है। कुछ नहीं, तो जो पढ़ाने वाला है आप सोचें, देखें यही तो शिकायत है ना, सरकारी स्कूल वो तालीम ही नहीं दे रहे, तो ऑब्वियसली जो पेरेंट्स होंगे वो अच्छी तालीम के लिए प्राइवेट। देखिए पाकिस्तान के अंदर सरकारी स्कूल जो है वो 2 लाख से ऊपर थे, 2 लाख कोई 30,000 के लगभग थे। इस वक्त 1,35,000 स्कूल बचा है। अच्छा। और उसके लिए भी आपने अफवाहें सुनी होंगी कि वो भी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं। गवर्नमेंट अपने स्कूल्स कम करती जा रही है। मैं यही तो रोना रो रहा हूं कि अगर सरकार चाहे और स्कूलों का नेटवर्क बढ़ाए और उसकी मयारी तालीम कर दे, जो 9,250 खर्च कर रही है वो उस पर खर्च बेशक करे, मगर वो उसको डिलीवर तो करे। प्राइवेट स्कूल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे जहां फ्री तालीम होगी, उसकी जरूरत ही नहीं होगी। आप उसको कंपटीशन दीजिए ना, जैसा कि ये कंपटीशन की मैंने पड़ोसी मुल्क की एक एग्जांपल दे दी, उन्होंने तो स्पेस दे दी ना, इस तरह से कंपटीशन दे दिया, वहां पर पब्लिक स्कूल में बच्चे जाने लग गए। आप स्टार्ट कीजिए, आप तो यहाँ 3 लाख स्कूल, अभी 2 लाख और स्कूल बनाने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि यहाँ पर कम से कम 4 लाख स्कूल होने चाहिए गवर्नमेंट के आर्टिकल 25A के लिए। घोड़े बंधे हुए हैं, यहाँ तो ये गोस्ट स्कूल है, घोड़े बकरियां जानवर पढ़ रहे हैं। ऐसा तरक्की याफ्ता मुल्क है हमारा कि यहाँ जानवरों को पढ़ाया जाता है स्कूलों में। तरक्की पजीर है सर, तरक्की याफ्ता कहेंगे ना। एनिमल एजुकेशन के अंदर अगर आप बात करें, आपने खुद ही तो कह दिया, खुद ही तो फरमाया आपने, तो उसमें तो तरक्की याफ्ता मुल्क हो गया। सर यही तो रोना है कि हमारे बच्चे जो बेचारे वो चाइल्ड लेबर की तरफ चले गए हैं, क्योंकि ना उनके पास तालीम है ना उनके पास कोई शऊर है। 100% दुरुस्त का यकीन करें, डेटाबेस देखें, इस वक्त कोविड के बाद पॉवर्टी की यानी कि पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए अपने बच्चों का। इवन फीमेल एजुकेशन बहुत कम हो गई है। यकीन करें जहां 58% फीमेल जिस मुल्क की हो, उसमें से बच्चों की तालीम का हाल इतना बुरा हो कि वो बच्चियों को कह रहे हैं बेटा बेटा तुम चूल्हा जलाओ, और बेटा जाता है, बच्चे जो है आउट ऑफ स्कूल हो गए। और वो क्या करते हैं, गरीब का बच्चा कहता है जाओ 50-100 रुपए की दिहाड़ी लगा के आओ, और वो कहता है पढ़ने से क्या फायदा। बात यह है कि मयारी तालीम की जरूरत है। बल्कि मैं तो कहता हूं, मैं आखिर 2 जुमले, कि सरकारी स्कूल में काले रंग के बोर्ड होते थे और आज भी हैं, ठीक है, ब्लैक ही हैं, ठीक है। प्राइवेट स्कूलों में व्हाइट बोर्ड लग गए, मगर वो व्हाइट बोर्ड काफी नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में टेक्नोलॉजी आनी चाहिए और आ चुकी है। गवर्नमेंट स्कूल के ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड नहीं हुआ अभी तक। वहां क्लास नहीं होती, टीचर को स्पेलिंग नहीं आती। साइंस के टीचर से साइंस का मतलब पूछ लें, उसको नहीं आता। आपने खुद एग्जांपल दी। यहाँ AI आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है। आज अगर एक बच्चा 1 क्लास में दाखिला लेता है, 2023 है, 2033 में वो मैट्रिक पास करेगा, वो किस काबिल होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा टफ टाइम देने वाली है। क्या हमारी सरकार तैयार है? तैयार नहीं है, इसीलिए तो वो 1,35,000 स्कूल भी आउटसोर्स कर रही है। प्राइवेट स्कूल का शुक्रिया अदा कीजिए, कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहे हैं। एक चीज तो है, प्राइवेट स्कूल्स में मैंने ये चीज देखी, खुद पर्सनली ऑब्जर्व किया कि वो बहुत ज्यादा गैर निसाबी सरगर्मियों में बच्चों को एक्टिव रखते हैं। लर्निंग जो उनका प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है, ये तो नो डाउट। क्यों, यही तो सारा रोना है कि ये जो सरकारी स्कूल्स में हमें वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए, वो सारी चीजें वो हमें प्राइवेट सेक्टर में जाके लेना पड़ रहा है। जी यही प्रॉब्लम तो है। अगर वो 1,000 या 2,000 या 3,000 फीस में दे रहे हैं तो वो ताउन कर रहे हैं कि इतनी सस्ती। देखिए आप सुनिए ना, जब आर्टिकल मौजूद है 25A, तो आप गवर्नमेंट से सवाल क्यों नहीं करते?
آپ پوچھیں نا، جب فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر 15 سال 16 سال تک کے بچے کے لیے، آپ لیجئے نا، سردار صاحب نے کیا بتایا، وہ ماشاءاللہ انہوں نے کام تو کیا مگر ان کی بھی نہیں چلی. میں تو ایگزامپل دے دی، بلکہ میڈیا پہ آئی تھی. کیا ہوا؟ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز کے بچوں کو راضی نہیں کر سکے، وہ لا نہیں سکے یہاں اتنا بڑا. اب پھر ہمیں پرائیویٹ اسکولوں کو مافیا کہا جاتا ہے نا. میں تو کہتا ہوں یہ مافیا ہے، سرکاری اسکول مافیا ہے. بھائی مافیا بالکل. آپ دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہاں جب الیکشن ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ جیتو گے کیسے. ٹھیک ہے، میں آن ایئر بات کر رہا ہوں ایویڈنس کے ساتھ. آپ کو پتا ہے ان کی ڈیوٹیاں کہاں ہوتی ہیں. بھائی یہاں پر آوا بگڑا ہوا ہے. شکر دیکھیں پبلک کیوں جاتی ہے پرائیویٹ اسکولوں میں، خود ایڈمیشن لینے جاتی ہے، وہ تو نہیں بلاتے. اسی لیے ان کو پتا ہے کچھ نہ کچھ دو الفاظ ہمارا بچہ پڑھ جائے گا. نہیں زیادہ ابھی میں بات ٹیکنالوجی کی کر رہا تھا کہ اس وقت پرائیویٹ اسکولوں نے ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کر دی ہے. ابھی ایکسپو ہوا تھا، اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی بھی انٹروڈیوس ہو چکی ہے کلاس روم کے اندر. ہمارا نیو جنریشن اسکولنگ سسٹم کے اندر یہی چیز لے کر آئے ہیں کہ ہر بچے کو ہم جو ہے ہر کلاس کے اندر جو ہے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اسمارٹ بورڈز ہیں، اور ان بچوں کو ایل ایم ایس کے ذریعے ان کو بتایا جا رہا ہے، ڈیجیٹل کانٹینٹ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. کیونکہ یہ بچہ جو ہے نا ان موبائل فون سے کھیلتا ہے 2.5 سال کی عمر میں. اس 2.5 سال کی عمر میں جو اس کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی طرف نکل جاتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ ایجوکیشن پرپز کے لیے یہ یوز کرے. تو پرائیویٹ اسکولز جو ہے وہ نیو جنریشن اسکول سسٹم جو ہے وہ یہ یوز اسٹارٹ کر چکے. مگر گورنمنٹ اسکولوں میں کالے رنگ کا ایک بورڈ ہوتا ہے، دیوار وہی ہوتی ہے، چاک کبھی ان کے پاس ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں. 2033 میں جو بچہ میٹرک کرے گا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگلے 5 سالوں میں ریولیوشن لانے والی ہے. ہم اپنی نئی نسل کو کس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے. تو والدین سے میری گزارش ہے کہ سیاستدانوں سے یہ آپ ڈیمانڈ کیجئے کہ آپ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ تعلیم دیں گے تو شعور آئے گا، صحت کا خیال کریں گے، آپ ہمیں دیجئے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. ورنہ جو ہے پرائیویٹ اسکول میں تو ویسے ہی بچے جا رہے ہیں. پرائیویٹ اسکولوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے عوام کو کہ کم از کم 2 لفظ پڑھا تو رہے ہیں، کچھ کام تو کرا رہے ہیں. درست کہا آپ نے، بالکل درست کہا. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ تمام سیاستدان جو کہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، جو کہ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے ہوں تاکہ وہ تعلیم کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو محسوس کر سکیں. ناظرین وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کا دوسرا حصہ جو کہ میں نے آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں ہی بتایا تھا کہ آج کا پروگرام 2 حصوں پہ مشتمل تھا. پہلا جو ہم نے تعلیم کے ٹاپک پہ کیا، اور ہمارے ساتھ اختر آرائی صاحب موجود تھے، ابھی بھی وہ موجود ہیں اور ان سے بھی بات کریں گے. لیکن اب ہمیں جوائن کر لیا ہے سلیم سچوانی صاحب نے. پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اکثر پروگرامز میں آتے رہتے ہیں اور اپنا موقف بھی سامنے لے کے آتے ہیں. الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا حکم دے دیا ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ کچھ مختلف نظر آ رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کو شدید تحفظات ہیں. بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. آپ کو ویلکم کہیں گے پروگرام میں. کیا کہتے ہیں آپ؟ الیکشن کمیشن کا کردار تو بڑا شفاف ہے، وہ تو کہتی ہے بھائی سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، لیکن سیاسی جماعتوں کو بڑی شکایات کا سامنا ہے. کیوں؟ یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ہر بچے کو تعلیم ملنی چاہیے. اچھا. اور تعلیم نہیں مل رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ہر انسان کا بنیادی حقوق ہیں، مگر ہمارے یہاں پہ حقوق نہیں ہیں. اور یہ بولا ایک چیز جاتی ہے، ہوتی دوسری چیز ہے. آپ کو پتہ ہے تعلیم کے لیے سب سے زیادہ کام پی ٹی آئی کے دور میں ہوا، جو انہوں نے کوشش کی کافی حد تک کہ یکساں تعلیمی نظام آئے مدرسوں میں، پرائیویٹ اداروں میں، سرکاری اسکولوں میں، تاکہ بچے جو ہے ایک معیار سے ایک تعلیم حاصل کریں. القادر یونیورسٹی ہو یا نمل یونیورسٹی ہو اور دیگر یونیورسٹی، تعلیم کے اوپر اگر کسی فرد واحد کی انفرادی کوشش بھی دیکھیں گے تو وہ خان صاحب کی رہی ہیں. اور پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے وہ اس کے اوپر کافی حد تک کوششیں ہوئی کہ یکساں تعلیمی نظام آئے، مگر نہ آ سکا. مگر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اب یکساں تعلیمی نظام کے اوپر کام ہوگا، اور پی ٹی آئی اپنے نیکسٹ دور کے اندر میں اس کام کو مکمل کرے گی، جس سے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کی طرف گامزن کیا جائے گا. اور یہ بڑی اچھی بات کی اور یہ حیرت انگیز بات کی انہوں نے کہ 9,250 روپے جو پر بچہ سرکاری اسکول میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ کون سے
अकाउंटों में जा रहा है, वो स्विस अकाउंट में जा रहा है, वो अमेरिकन अकाउंट में जा रहा है या ब्रिटिश अकाउंट में जा रहा है। ये पैसे सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे यहाँ पे इनको एक ही वतेरा होता है, बड़ी बड़ी बातें करना। इनके बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे बाहर के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और गरीब के बच्चे को आम तालीम भी नहीं दी जाती। और इस तरह के लोगों को लाने के लिए हुकूमत में लाने वाले भी जिम्मेदार हैं, जो उनको हुकूमत में लाते हैं, अपने आप को भी गुनाहगार कर रहे होते हैं, और उनको भी वो तो होते ही गुनाहगार हैं जो इस तरह के काम करते हैं, मगर वो लाने वाले भी इसके साथ में शामिल होते हैं, वो भी खुद भी गुनाहगार होते हैं जो ऐसे लोगों को लाते हैं जो मयार तालीम और अवाम की मयार जिंदगी को बेहतर करने के बजाय कमी ने बड़ा नुकसान बिल्कुल 100% देखें ना। पीटीआई की दौर हुकूमत में वाहिद हुकूमत है 75 साल में जो EBN के तहत, ताकि धांधली का निज़ाम ख़त्म हो, और जब अवाम के वोट के हक से लोग जीतेंगे, अवाम के वोट के हक से आएंगे, तो वो अवाम का ख्याल करेंगे। जब वो बदमाशी, गुंडागर्दी और दहशतगर्दी से जीतेंगे, ये जो असातिज़ा जिनको उर्दू की स्पेलिंग नहीं आती वो उसी काम में आते हैं, वो उसी काम में आते हैं। जब इनकी ड्यूटियां लगती है तो वो चपरासियों की तरह काम कर रहे होते हैं, आपके और अवाम के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जिन्होंने इनके नौकरी पे बढ़ती करके एक टोला बनाया हुआ है। अच्छा। ये एक टोला माफिया बन गया जो इनके ज़ाती मफादात के लिए काम कर रहा होता है। जैसे पंजाब में गुल्लू भट्टों का एक टोला बना हुआ है जिसने दहशतगर्दी और बड़बड़ियत मचा रखी है। और आपने देखा होगा उस्मान डार की वालदा के साथ क्या सलूक किया कल, जो कि एक निहायत ही शर्मनाक सलूक था जो उन्होंने किया गया, और उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन लोगों को अभी तक गिरफ्तार करके जेलों में नहीं डाला गया जो उन्होंने वहाँ पे तूफान बदतमीजी मचाया। मगर आप देखें, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का आज बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि 99% जो सिंध के सीटों पे पीपल्स पार्टी आएगी। बड़े वो कॉन्फिडेंट नजर आए जी। जब सारे टीचर इनके टोले के होंगे, जब सारे टीचर इनके टोले के होंगे, अवाम के नहीं होंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं होंगे, इनके थप्पे मारने और उनके रिजल्ट चेंज करने के लिए काम करने वाले होंगे, जो महीने में सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए होंगे, तो ये 99 तो इन्होंने बहुत कम कहा, 99.9% भी आ सकता है। अच्छा जी बिल्कुल, कराची हैदराबाद को छोड़ के। अच्छा, कराची में ये नहीं होगा? कराची में भी होता है, मगर वो डिफरेंट तरीके से होता है। अच्छा। वहाँ पे का तरीकेकार अलग है, यहाँ का तरीकेकार अलग है। अभी जब तक हम तालीम के मैदान में आगे नहीं बढ़ते, जब तक हम एजुकेशन में अब आगे नहीं बढ़ते, दुनिया की कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। और तो सबसे अहम वजह जो हमें तालीम में पीछे हैं, हम सिर्फ कहते हैं, मगर उसकी असल वजह, बुनियादी वजह वही आ जाती है, रूल ऑफ लॉ और करप्शन। बिल्कुल, जो उसके अंदर मेन किरदार है। रूल ऑफ लॉ आपको पता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती है, हज़रत बीबी फातिमा का रुतबा आप जानती हैं कितना बुलंद है, उनके नाखून के बाल के बराबर के। हमारी यहाँ किसी भी बड़े से बड़े इंसान की जो औकात नहीं है, उनकी उन्होंने खातून जन्नत है, वो उनकी मिसाल दे के उन्होंने कहा था कि उनके भी हाथ काट दिए जाते। अब आप खुद सोच लें, इसके बावजूद भी जो है ना लाकानूनियत हद से बढ़ी हुई है, बदमाशी, गुंडागर्दी उरूज पे। पीटीआई के लोगों को कागजात नामजदगी इनके हाथों से छीन के भाग जाते हैं। उनके लोगों को वहाँ पे नाजगमती जमा कराने के टाइम पे कई मकामात से उठाया गया है। और ये इस तरह की लाकानूनियत और बदमाशी और गुंडागर्दी को जो परवान चढ़ा जाए, इससे हमारे इदारे बदनाम हो रहे हैं, हमारे इदारों का मयार गिर रहा है। हमारे इदारे में सारे लोग ऐसे नहीं हैं, मगर वो इदारे के लोग बदनाम हो रहे हैं, जो आम हमारे जो लाखों करोड़ों जो इदारे में जो अपनी जानें रोजाना दे रहे हैं, जिनकी जानों की कुर्बानियों की ये बातें करके अपने आप को कैश करा रहे होते हैं ना, उनकी जानों की जाया करने के जिम्मेदार भी यही लोग होते हैं जिन्होंने लाकानूनियत को परवान चढ़ाया हुआ है, जिन्होंने करप्शन को परवान चढ़ाया। जब तक इस करप्शन और लाकानूनियत का खात्मा नहीं होगा, वो हमारे जो कि हमारे मजहब की बुनियाद है, जो कि सुन्नत नबवी है, उस वक्त हम आगे नहीं जा सकते। हाँ बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त की। अब लोगों का क्या माइंडसेट क्या बन रहा है? अब तो कागजात नामजदगी भी वसूल की जा रही है, जमा की जा रही है, और मेरा ख्याल है नून लीग ने 2 दिन बढ़ाने के लिए ख़त भी लिखा है इलेक्शन कमीशन में कि 2 दिन और बढ़ा दिए जाएं। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर धांधली और रुकावटों के बावजूद पीटीआई के लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंच के अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, इनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। अभी तक ये उम्मीदवार ढूंढने में लगे हुए हैं और बदमाशी करके जीतने की मिसाल आपके सामने के उस्मान डार की वालदा को इन्होंने हरासमेंट करके कोशिश की कि वो अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराएं। ये सिर्फ और सिर्फ बदमाशी और गुंडागर्दी के ऊपर भरोसा किए हुए हैं, मगर इंशाल्लाह अवाम की कुव्वत से, अवाम की ताकत से और अवाम की मदद से एक वोट से पाकिस्तान बना था और दूसरे वोट से पाकिस्तान आज़ाद होगा और तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन भी होगा। ठीक है, फहद शफीक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। फहद शफीक साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में।
जी, थैंक यू वेरी मच। फाद साहब, इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हुक्म दे दिया है। आप समझते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज भी यही हैं, सबको मौके मिल रहे हैं? ग्राउंड रियलिटीज यही हैं। अब डेफिनेटली जो पीटीआई का फैसला है वो कल आ जाएगा चीजों में, और देखिए उसके लिए उसका जिम्मेदार तो कोई भी नहीं है ना, पीटीआई खुद है जो उन्होंने इस तरीके की सिचुएशन की। 9 मई वाले वाकये की बात कर रहे हैं आप? देखिए 9 मई भी है, उसके अलावा फिर इंट्रा पार्टी का जो इशू हुआ था अच्छा इलेक्शन का, उसके अंदर भी मामला थे, चीजें थी, ठीक है। डेफिनेटली। तो ये इसके अंदर आप देखें चीजें बहुत ज्यादा चेंज होती हुई नजर आएंगी डेफिनेटली। आज इलेक्शन कमीशन ने भी अनाउंस किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, तो लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए है, और ये अब पीटीआई ने एक नया वतीरा इस्तेमाल किया है जिसके ऊपर। अच्छा, आज आपने खत लिखा है कि इलेक्शन कमीशन को कि वो 2 दिन और बढ़ा दिए जाएं कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए, तो ये मुतालबा क्यों इसकी क्यों जरूरत पेश आई आपको? देखिए असल में मसला क्या है कि 2 दिन का टाइम दिया गया था जी। अब 2 दिन के टाइम के ऊपर जो है टाइम बहुत कम होता है, कैंडिडेट्स बहुत होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है दूसरी चीज के लोगों के जो गोशवारे हैं उनके सर्टिफिकेट्स निकलवाना, उनको टेस्टेशन कराना, बहुत सारी चीजें होती है। मैंने तो आज खैर अल्हम्दुलिल्लाह सबमिट भी कर दिया अपना फॉर्म, लेकिन बहुत सारे उसके इश्यूज होते हैं, बहुत सारे मामला होते हैं, तो हर पार्टी ने मुतालबा किया है, एमक्यूएम ने भी किया है, हमने भी किया है, अच्छा। और भी 2-3 पार्टीज ने किया है कि इसको सिर्फ 2 दिन और बढ़ा दें, बाकी इलेक्शन आप अपने टाइम पे करें। कल ही हमारे प्रोग्राम में बात हो रही थी इसकी, और एमकेएम के जाहिद मंसूरी साहब हमारे प्रोग्राम में आए हुए थे, और उन्होंने जब ये मुतालबा किया था तो उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग नून को भी आगे बढ़ना चाहिए, और क्योंकि मैंने पूछा था कि सिर्फ आपने क्यों मुतालबा किया, तो और आज आपने उनकी बात को सच कर दिया, आपने उनका साथ दे दिया। जी जी डेफिनेटली, मतलब हम भी इस चीज को समझते थे अच्छा कि ये होना चाहिए। हमारे तो अभी पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग्स ऑलरेडी चल रही हैं जी जी, और मामला कैंडिडेट्स के नाम वाम फाइनल अभी तक तो कुछ इश्यूज नहीं हुए हैं। अच्छा, तो लाजमी सी बात है कि वो होना चाहिए, सबके लिए क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। डेफिनेटली पीटीआई का कल फैसला आएगा, ठीक है, और मैं तो ये कहता हूँ कि उनका भी फैसला आए, वो लड़े बैट के निशान पर, उनको भी पता लगेगा उन्होंने जो किया है रियासत के साथ, उसका अवाम उनको जो है रिपरकशन देगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ज़रूर बेहतरी की उम्मीद तो बहरहाल रहती है। फाद शफीक साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि तालीम एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है कौमों की तरक्की में, मुल्क की तरक्की में। अब आपने पंजाब की तालीम से अगर सिंध की तालीम को कंपैरिजन किया जाए, जो एजुकेशन सिस्टम है, तो काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। तो आपने फोकस किया है कि आप अपने इंतखाबी मुहिम में जो सिंध की आवाम है, जहाँ शहबाज शरीफ अब इंतखाब लड़ने आ रहे हैं, तो वो एजुकेशन को भी फोकस करें? डेफिनेटली आपने माशाल्लाह एजुकेशन के स्पेशलिस्ट को बुलाया हुआ है। मैं माशाल्लाह वो एक अच्छा वो रखते हैं जी, एजुकेशन से। अख्तर आराई साहब, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ उनको, और वो एक माहिर एजुकेशन है। तो इसमें देखिए मैं डेफिनेटली सिंध के अंदर आपने भी देखा है, पंजाब के अंदर देखा है, शहबाज शरीफ ने, देखिए मैं आपको एक बात कहूँ कि काम करने की विल होनी चाहिए बंदे के अंदर। अगर तो उसके अंदर विल है ना, तो सारे काम हो सकते हैं। आप किसी भी खराब काम को भी सही कर सकते हैं, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन वो सही होता है। पंजाब के अंदर जो तालीमी निज़ाम है वो बहुत बेहतरीन है। पंजाब के अंदर आपने दानिश स्कूल का अगर मैं आपको मिसाल दूं, तो आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा कि जब शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर थे और एक लड़का बहुत छोटा सा था और उसको उन्होंने उसमें दानिश स्कूल में कराया था, और शहबाज साहब अभी जो प्राइम मिनिस्टर बने तो उसने स्पीच की थी रोते हुए कि मुझे शहबाज साहब ने वो किया था, तो उसके ऊपर उनकी कंपैरिजन में बचपन की और अभी की तस्वीर लगाई थी। तो पंजाब का निजाम, तालीमी निजाम, दानिश स्कूल इज अ गवर्नमेंट स्कूल, बट लेकिन उसका निजाम आप देखिए, मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड्स उसके यूके वाले स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, कि बच्चों को इतना ज्यादा फोकस किया जाता है हर चीज पे, मतलब एजुकेशन के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज भी, कि वो हर चीज में उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो इंशाल्लाह ताला आपने सिंध का पिछले 14-15 साल में हाल देखा है, तालीमी जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं
NGOs کے علاوہ تو کوئی بھی اس کو نہیں چلا رہا. حکومت تو بالکل کولیپس کر گئی ہے کہ وہ سندھ حکومت تو کسی صورت نہیں چلا پائی اپنے 15 سال میں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیا بول کے ووٹ لیں گے. ہم تو ایک بڑا اچھا ووٹ, مطلب کہ ہم ایک, ہمارے پاس ایک بہت اچھا سلوگن ہے کیمپین کرنے کے لیے. میں یہ آپ کے توسط سے بلاول بھٹو صاحب کو بھی یہ میسج دوں گا, پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی دوں گا کہ ہم تو جلسے میں جا کے, تقریر میں جا کے یہ بات بول سکتے ہیں کہ ہم کراچی کو لاہور جیسا بنائیں گے. کیا یہ پیپلز پارٹی لاہور جا کے بول سکتی ہے کہ ہم لاہور کو کراچی جیسا بھائی زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ پورے ملک کو وہ سندھ جیسا بنائیں گے, یہ تو انہوں نے کہہ دیا. اختر حسین صاحب دیکھیں, یہ تو فہد صاحب آپ کے فین نکلے. جی آپ مجھے حق سچ سے بتائیں کہ جب یہ بات وہ اس دن بھی شازیہ مری کر رہی تھی, ناصر شاہ صاحب کر رہے تھے, زرداری صاحب کر رہے تھے, تو آٹومیٹکلی ایک دم سے ایک عجیب سی ہنسی نکل آتی ہے. جی ایسا ہی ہے. اچھا اختر صاحب, آپ کے تو فین نکل آئے. فہد شفیق صاحب اتنی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں, وہ آپ کے کہہ رہے ہیں اتنا زبردست آپ نے سسٹم دے دیا ہے سندھ کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو صحیح حقیقت بات ہے, کیونکہ میں ایز اے ایجوکیشنسٹ میری زندگی گزری ہے اور سرو کرتے ہوئے, جو سچی بات ہوتی ہے, جاندار بات ہوتی ہے, اس کو سب سمجھتے ہیں. وہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ واقعی ایجوکیشن کی جو باتیں ہم نے کی ہیں وہ ہیں. بات یہ ہے کہ ایک ایگزامپل ہے, اگر انہوں نے کوئی کہے گا کہ جی ہمیں کراچی کو لاہور جیسا بنائیں گے, یا چلو جیسے اگر وہاں دانش اسکول کا ایک پروگرام دیا ہے تو یہ پیپلز پارٹی یا جو بھی حکومتیں ہیں وہ اپنے ایجنڈے میں کوئی ایسا ایک ماڈل لے کر آئیں, تو اگر کوئی اچھا کام کرنے کے لیے کوئی پلان دے گا تو اچھی بات ہے. دیکھیے تعلیم سے شعور ملتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عوام کہہ رہی ہے کہ ہم اب باشعور ہونا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا نے ہم کچھ شعور دے دیا ہے. خدارا ہمیں تعلیم ایسی دیجئے تاکہ باشعور ہوں, ہم خود کمائیں گے. ہمیں اسکل فار 21st سینچری بلکہ 22nd سینچری کا دیجئے, تاکہ ہم وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے, رٹے لگا رہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. جو بھی ایک ایسا مینیفیسٹو لے کر آئے گا, ایک ایسی بات کرے گا, وہ چاہے کراچی کو لاہور جیسا بنائے یا اسلام آباد جیسا بنائے, یا آپ لاہور کو کراچی جیسا بنائیں. اگر کراچی میں آپ نے کوئی پچھلے 16 سالوں میں 18 سالوں میں یا کام کیے ہیں تو آپ ایگزامپل دیں نا. اگر کوئی ایگزامپل کسی کی دے رہا ہے, چاہے وہ موٹر وے کی دے یا XYZ کی دے, تو وہ دے سکتا ہے. تو اسی طرح سے آپ بھی ایسا کر لیتے تو ٹھیک ہے, کچھ کام ہوئے ہیں مگر ناکافی ہیں. تو اس وقت ہمیں یعنی کہ خیراتی روٹی نہیں چاہیے. عوام کہہ رہی ہے ہمارے لیے دسترخوان مت بچھائیے, ہمیں روٹی کمانے کا شعور دیجئے, اسکل دیجئے. اب تو ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ہمیں نوکری نہیں چاہیے, ہمیں اسکل چاہیے, ہمیں تعلیم چاہیے, ہنر چاہیے, ہمیں مچھلی پکڑنے والا کا ہنر چاہیے, پکڑنا سکھائیں. لہٰذا خدارا یہ کام کیجئے, ورنہ یہ بوجھ بنے رہیں گے. کتنے دسترخوان لگائیں گے آپ؟ روٹی کمانا سکھائیں خدارا آپ. اب ہر وہ سگنل پر وہ جو بھکاریوں کی ایک فوج ہوتی ہے, فوج ظفر موج, وہ سب سے اچھا بزنس ہے کہ وہ زیادہ سارے بچے ہوتے ہیں, ان کی مین پاور ہوتی ہے, اور وہ ہر گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور پیسے کما رہے ہوتے ہیں. یہ نیچے سے لے کے ٹاپ تک ہے. کچھ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں, کچھ بیرون ملک ٹرپ لگاتے ہیں اور کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں ایسا کیوں کر دیا گیا؟ ہمیں تو ایسے ہاتھ ہوں گے, جو ایسے ہاتھ ہوں گے وہ کچھ دیں گے, جو ایسے ہاتھ ہوں گے وہ ہمیشہ مانگتے رہیں گے. عوام میں اب شعور بہت زیادہ اجاگر ہو چکا ہے. سلیم سچوانی صاحب, آپ کافی دیر سے کچھ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں, بولیے کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ اب آپ کا موقع ہے. یہ جو کہہ رہی ہیں کہ لاہور کو ہم نے بہت اچھا بنا دیا, لاہور کو ہم نے یہ کر دیا, لاہور کی اکنامی کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا وہاں غریب خوشحال ہو گیا؟ کیا وہ غریب جو ہے وہ اپنے روزی روٹی خوشحال طریقے سے کھا رہا ہے, اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے اسکولوں میں بھیج رہا ہے؟ تو وہ پوزیشن نہیں ہے. 65 ارب ڈالر کا قرضہ لے کے لاہور کو اگر انہوں نے بنا دیا خوبصورتی میں, تو اکنامی میں پورے ملک کو ڈبو دیا لاہور سمیت, تو انہوں نے پاکستان کی خدمت نہیں کی ہے. پاکستان کے اوپر چھڑاگوں پہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرتے, پاکستان اکنامی کو بہتر کرتے, لاہور کو بہتر کرتے, پنجاب کے دیگر شہروں کو بہتر جنوبی پنجاب میں بڑا برا حال ہے, پورے ملک کو بہتر کرتے. تو ہم کہتے ہیں انہوں نے کچھ کیا, ملک کی بہتری کی, مگر انہوں نے یہ چیز نہیں کی. انہوں نے ملک کو ڈبونے میں سب سے اہم کردار نہیں کیا ہے. یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ کراچی اس قدر برے حالوں میں ہے. آپ کہیں پہ بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیں, بہت برا حال ہے لوگوں کا.
لیکن اس کے باوجود ریونیو سب سے زیادہ یہی دے رہا ہے, 70-72% دے رہا ہے ریونیو. یہ بہت بڑی بات ہے. جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 70% ریونیو کراچی دے رہا ہے, اور کراچی کا پوٹینشیل اتنا ہے کہ وہ 2 پاکستان کا ریونیو بھی دے سکتا ہے, مگر کراچی کے انڈسٹریز کو گرو کرنے کے بجائے کراچی کے انڈسٹری کو انہوں نے بیرون ملک بھگایا ہے اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کو لا کے مسلط کیا ہے یہاں پہ, جو روپے میں کما رہی ہے اور ڈالر میں پروفٹ لے کے چلی جا رہی ہیں, اور ڈالر میں پروفٹ جب لے کے جا رہی ہیں تو ہائی ڈالر ہو ڈالر ہے. دوسرا ان کی کرپشن کی منی ہوتی ہے جس کو وہ غیر قانونی تو روپے میں کما رہے تو اپنے کرپشن کو, اور وہ لے جا رہے ہیں اور ڈالر کے اندر میں باہر لے جا رہے ہیں, اور عوام جو وہ ڈالر عوام کو پیس رہے ہوتے, IMF کے آگے دم ملا رہے ہوتے. اور سر آپ نے کس حلقے سے سر آپ نے کاغذات جمع کروائے ہیں اپنے؟ ابھی NA 238 سے کرائے, اور ایک اور حلقے سے کرانے کا پلان ہے. اچھا جی, 2 حلقوں سے کرنے کا پلان ہے 238 سے. جی ٹھیک ہے. اور وہاں کیا سچویشن ہے, صورتحال کیا ہے وہاں پہ اس حلقے میں؟ آج تو کوئی اتنا خاص رش نہیں تھا وہاں پہ. اچھا. اور زیادہ تر میں نے معلوم کیا تو بولا زیادہ تر آپ کے پارٹی کے ہی لوگوں نے جمع کرایا ہے. باقی دیگر پارٹی میں صرف ایک پیپلز پارٹی نے جمع کرایا اور ایک آزاد نے کرایا. اب آپ بتائیں کہ کہاں ہے نون لیگ, کہاں ہے MQM, ان کے لوگ کاغذات تک جمع نہیں کروا پا رہے. صرف پیپلز پارٹی اور PTI کے لوگوں نے کاغذات جمع کرانے کے لیے آئے تھے, وہ وہاں پہ نظر بھی آ رہے تھے. اور پھر 3 دن کا ٹائم دیا گیا تھا, 2 دن کا نہیں تھا, 3 دن کا ٹائم دیا گیا تھا. 3 دن کا ٹائم جو ہے وہ 2 دن تو بڑھانے کے لیے کہہ رہی ہے نا, جی اسی لیے کہہ رہی ہے کیونکہ اب وہ آپ کے حلقے میں بھی آ کے کاغذات جمع کرائیں گے نا. اچھا, موسٹ ویلکم. مگر یہ کہ پاکستان کی اکنامی کے لیے سوچیں, نہ کہ قرض لے کے پاکستانی عوام کو ڈبونے کی سوچیں. بالکل, اس پر بھی مزید بات کریں گے. پاکستان کی جو ایٹمی بجلی ہے اس کو کام میں لایا جائے, اور یہ جو ڈیزل کے جنریٹر لگا کے عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے, پیٹرول کے اندر میں عوام کو جو جلایا جا رہا ہے, وہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. بالکل بند ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, مزید بھی بات کریں گے. وقت ہو گیا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سلیم سچوانی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی اور وہ بتا رہے تھے کافی چیزوں کے بارے میں, انہوں نے نشاندہی کی. سلیم صاحب, یہ بتائے گا, یہ جو بار بار کے آزمائے ہوئے لوگ ہیں, اب عوام ان پر بھروسہ کرے گی؟ آپ تو جا رہے ہیں عوامی حلقوں میں, لوگوں سے مل رہے ہیں, تو عوام کا کیا رویہ ہے؟ کیا ان پہ پھر سے اعتماد کرے گی عوام, پھر ان کو موقع دے گی, چانس دے گی, یا پھر کچھ نیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے میری بہن, عوام کے ووٹوں سے سلیکشن ہو, اس کے لیے پہلی بار خان صاحب نے جو ہے وہ EBN مشین لائے تاکہ ایماندارانہ الیکشن ہو, اور فوراً میں پڑھے لکھے ووٹرز جو آج تک ووٹ نہیں ڈال سکے تھے ان کو ووٹ کا حق دلایا. یہ قوانین انہوں نے بنائے, مگر کیونکہ پڑھے لکھے ووٹرز جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کو ووٹ دیتے, اور جب انگوٹھے سے جو سلیکٹ ہو کے آتے عوام کے, تو وہ عوام کا خیال رکھنے پہ مجبور ہوتے. مگر ان کو تو صرف اور صرف یہ چاہیے کہ کس طریقے سے عوام کو جو ہے وہ کیا کہیں گے اس کو, کس طریقے سے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کیا. اسی وجہ سے اگر آپ الیکشنز کا اگر آپ تناسب دیکھیں گی تو الیکشن کا تناسب اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے, تناسب کم ہوتا ہے. تناسب کم ہونے کی وجہ سے جو ہے ہمیشہ فائدہ یہ داندلی زدہ لوگ جو ہے وہ فیوڈل والے لوگ جو اٹھاتے ہیں. مگر آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کے غیرت مند لوگوں نے ضمنی الیکشن کے اندر کس کھلے طریقے سے نکل کے اس کوشش کو ناکام بنایا تھا, اور تمام تر کوششوں کے باوجود, تمام تر گلو بٹوں کے باوجود, تمام تر مرکز اور صوبائی حکومت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے PTI کو کامیاب کروایا تھا. اور اس بار بھی الیکشن میں اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ نکلے گی, اور اس سسٹم کو جو ہے نا وہ دھکا مار کے ختم کرے گی. اور آنے والا الیکشن, اس الیکشن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ EBN مشین کے تحت ہوگا, اور ہمارے فورن میں رہنے والے لوگوں کو بھی ووٹ کا حق دیا گیا ہوگا اس کے اندر میں. تمام امید نظر آ رہے ہیں آپ. جی, تمام ووٹرز کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ میں تو کہتا ہوں قانون کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو پڑھا لکھا لوگ, کیونکہ اب جاہلوں کو جب تک تعلیم ہم نہیں دے سکتے اس وقت تک ہم اس کو نہیں کر سکتے, مگر جو پڑھا لکھا ووٹ نہ دے اس کو پر جرمانہ بھی ہونا چاہیے. اچھا, یہ ایک نیا نقطہ آپ نے نکال دیا, کیونکہ کچھ لوگ تو سائیڈ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ ہی نہیں دینا. مگر اگر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے فائدہ نہیں, ہمارا ووٹ تو ڈل چکا ہوگا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جو ایک مافیا بنا ہوا ہے. الیکشن جو ہے نا مافیا بنا ہوا ہے, اور الیکشن کمیشن جو ہے ہمارا اس مافیا کا سربراہ بنا ہوا ہے فی الوقت.
ٹھیک ہے, اس پہ تو بڑے بڑے جوک بھی ہیں. وہ کہتا ہے نا, ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے اپنی مسز کا نام, کہتا ہے ارے وہ پھر ووٹ ڈال کے چلے گئی. تو جو ووٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے آفیسرز, انہوں نے کہا کہ کیوں, کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں میں ہر دفعہ آتا ہوں کہ میری مسز آتی ہیں یہاں ووٹ ڈالنے کے لیے, میں ان سے مل کے جاؤں. تو کہتے ہیں کیوں, آپ کی مسز سے ملاقات نہیں ہوئی, سیپریشن ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں وہ تو اوپر جا چکی ہیں, لیکن ووٹ ان کا ضرور پڑتا ہے. تو میں اس لیے ان سے ملنے کے لیے جلدی آتا ہوں. بہرحال مطلب ہے لوگوں کا اسی طرح. اچھا فاض شفیق صاحب, پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں شرجیل میمن صاحب, انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جی 99% سیٹیں جو ہیں وہ ہماری ہوں گی سندھ میں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے سچویشن, یہی ہے یا کچھ اور چینج ہوگی؟ ڈیفینیٹلی ہر پولیٹیکل پارٹی کلیم کرتی ہے الیکشن سے پہلے. اچھا. اور ہم بھی یہ کلیم کر رہے ہیں الحمدللہ اس دفعہ کہ ہم میجورٹی لیں گے. انٹیریئر سندھ سے آپ کو بڑا سرپرائز دے گی پی ایم ایل ایم انشاءاللہ تعالی. اچھا, اس دفعہ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے فہد صاحب. انٹیریئر سندھ تو پورا پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارا ہے. ہمارے پاس دیکھیں ان کا کوئی اجارہ داری تو نہیں ہے نا. ڈیفینیٹلی اگر آپ عوام کو جا کے وہاں پہ پوچھیں نا, آپ کی جو روڈ شوز کرتے ہو اینکرز, آپ ان سے پوچھیں جائیں انٹیریئر میں کیا برا حال کیا ہوا لوگوں کا. وہ بھی بیچارے پریشان ہیں, they don't have any other option. تو انشاءاللہ اس دفعہ ہم انٹیریئر سندھ میں ایک بہت اچھا سرپرائز دیں گے. اچھا. اور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, آپ لکھ لیں اس بات کو. یہ ہم دوبارہ پروگرام کریں گے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ آفٹر الیکشن, اور آپ کو اس کا نتیجہ بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی کلیم کرے, ڈیفینیٹلی ہر پولیٹیکل پارٹی کلیم کرتی ہے. اب میں اس پہ ان کو کوئی رد عمل تو نہیں دے سکتا کہ وہ بول رہے ہیں 99% لیں گے تو 1% میں اور پولیٹیکل پارٹیز آ جائیں گی. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے. تو انشاءاللہ مطلب کہ بہت اچھا رزلٹ پی ایم ایل این اس دفعہ دے گی کراچی اور انٹیریئر سندھ سے ٹوٹل سندھ. فہد صاحب, مسلم لیگ نون کا بیانیہ کیا ہے الیکشن کیمپین کے لیے؟ آپ کا کیا بیانیہ کیا بنایا آپ نے؟ دیکھیے بیانیہ میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ابھی تک مینیفیسٹو ہمارا فائنل نہیں ہوا تھا, وہ مے بی پاسبل کل یا پرسوں میں لانچ ہوگا. لیکن بیانیہ, ہمیں بیانیے کی الحمدللہ ضرورت نہیں ہے. دیکھیں شمائلہ, میں آپ کو پہلے ایک بات بتا دوں کہ انسان کوئی بھی چیز لیتا ہے تو اس کا پاسٹ ضرور دیکھتا ہے, اس کی پرفارمنس ضرور دیکھتا ہے. ٹھیک. ہم اگر پنکھا بھی لینے جائیں نا تو ہم کہیں گے پاک فین کا پنکھا دے دو. کوئی نئی کمپنی کا پنکھا ہوگا تو ہم نہیں لیں گے, برانڈ کے اوپر جاتا ہے. تو الحمدللہ میرا قائد ہمیشہ سے برانڈ رہا ہے. پاکستان کی ترقی میں, پاکستان کی سر سوری ٹو سے فہد صاحب, نواز شریف صاحب ایک ہفتے کا کہہ کے گئے تھے اور 4 سال بعد آئے ہیں, آپ کے قائد کا یہ برانڈ ہے. لیٹ می کمپلیٹ. میں اس کی بھی آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں گا. ہمیشہ نواز شریف نے پاکستان کے انفراسٹرکچر پہ, ڈیولپمنٹ پہ, لا اینڈ آرڈر پہ, کاروبار پہ, ایچ اینڈ ایوری ڈومین میں کام کیا. اس سے کوئی ڈینائی نہیں کرے گا کبھی بھی. سر شہباز شریف کی 16 مہینے کی حکومت میں آپ دیکھیں عوام کا کیا حال ہو گیا ہے. ایز کمپیئر, دیکھیں وہ مشترکہ حکومت تھی, بہت سارے چیلنجز تھے, آپ تو تھے نا, پتا تو. 4 سال کی برائی تھی, آپ اس سے پہلے چلے جائیں, آپ اس سے پہلے چلے جائیں. سر تو اس سے پہلے تو پھر ہم مشرف صاحب کے دور میں چلے جاتے ہیں, وہاں تو اور زیادہ اچھی بات تھی. میں آپ کو $13 تھا. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ آپ جو ہے مجھے یہ بتا دیں کہ کراچی کے اندر جو امن اور سکون ہے, جو خوشحالی ہے, الحمدللہ دیکھیں لا اینڈ آرڈر کتنا زیادہ خراب تھا کراچی. سر جی ابھی بھی حالات بہت خراب ہیں, ابھی بھی. تو پھر ویسے حالات لے جائیں دوبارہ. حالات روز ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی, آپ کا ہی چینل رات کی 9 بجے کے بلیٹن میں چلاتا تھا کہ 12 بندے مر گئے, 13 بندے مر گئے. آپ یہ چاہتی ہیں تو ویسے ہی لے جاتے ہیں. سر حالات کنٹرول سے باہر ہی جا رہے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ انسان کس حال میں خوش ہوگا. مطلب نواز شریف نے اپنی حکومت میں کیا کراچی آ کے گورنر ایم کیو ایم کا تھا عشرت العباد, انہوں نے بیٹھ کے لا اینڈ آرڈر فورس ایجنسیز کو بلایا اور بولا کہ اکراس دا بورڈ آپریشن چاہیے کراچی میں, امن چاہیے. اور الحمدللہ آج آپ دیکھیں کئی سالوں سے ہڑتال نہیں ہوئی, کئی سالوں سے لوگوں کے کاروبار بند نہیں ہوئے, کئی سالوں سے لوگوں کے پاس بتے کی پرچیاں نہیں آئیں, کئی سالوں سے الحمدللہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی. تو یہ کیا اچھائی نہیں ہوئی, یہ برائی ہوئی ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں اس کو واپس. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی اور سندھ میں آپ کا اچھا ہولڈ ہے, آپ کے پاس ہے بیانیہ عوام کو قائل کرنے کے لیے. ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ ہمارا ماضی دیکھ لو. ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ جن صوبوں میں ہماری گورنمنٹ تھی ان صوبوں کی جا کے کنڈیشنز دیکھ. ٹھیک ہے,
ان صوبوں میں جا کے ایجوکیشن کا نظام دیکھ لو, ہاسپٹلس کا نظام دیکھ لو, انفراسٹرکچر کا نظام دیکھ لو, لا اینڈ آرڈر کا نظام دیکھ لو. یہ ہمارا بیانی ہے, اور کتنا اچھا بیانی ہے. اور ہم تو کیٹیگوریکلی کراچی میں کھڑے ہو کے بولیں گے کہ کراچی والے ہمیں ووٹ دیں, ہم کراچی کو انشاءاللہ لاہور سے زیادہ اچھا بنائیں گے. ٹھیک ہے, زبردست. پارٹی یا کوئی اور پارٹی یہ بات بولے گی؟ جی, آپ کا تو بیانیہ بھی سامنے آ ہی گیا, بن بھی گیا. اختر ارائیں صاحب, یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے پاس ماڈل ہے. آپ جو کہہ رہے تھے کہ سیاستدان کو ماڈل دیں, تو انہوں نے تو دے دیا ماڈل. دیکھیں, ساری سیاسی پارٹیاں پاکستان کی جو ہے میرے لیے محترم ہیں. میں کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا. جو اچھا کام کرے گا اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے, مگر کیونکہ میں سماجی معاملات پہ بات کرتا ہوں, میرا تعلق سماج سے ہے اور میرا تعلق تعلیم سے ہے, تو تعلیم تو میری اسپیشلٹی ہے, اس میں سرو کر رہا ہوں. ایک پاکستانی بچے کو پڑھا دینا, باشعور بنا دینا اور اس کو اسکلز پرووائڈ کر دینا بھی ایک بڑی نعمت ہے. یہ کام ہی ایسا ہے. اب جہاں تک سماجی مسائل ہیں, ظاہر ہے وہ ہیں. میں تو یہی التجا کروں گا ان تمام سیاسی پارٹیوں سے کہ کچھ ایسا عوام کے لیے کر جائیے خدا را, کہ اب جو ہے عوام آپ کی جو ویلیو ہے دوبارہ سے آ جائے. اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے, کسی بھی حکومت سے ہو گئی ہے, مانتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, کچھ اچھائیاں بھی ہوئی ہیں, آئیے آپ ایسا پروگرام دیجیے, کر کے جائیے. اگر نہیں کریں گے تو پھر جو ہے آپ کا وجود نہیں رہے گا. شفقت محمود صاحب منسٹر رہے ایجوکیشن کے, مراد راز صاحب پنجاب کے رہے منسٹر, تو وہاں کچھ بہتری نظر آئی ان کے دور حکومت؟ دیکھیں, کام تو دیکھیں سب نے کیا. دیکھیں, سنگل نیشنل کیریکولم میں پی ٹی آئی نے کام کیا, اس کی تعریف کرنی چاہیے بینگ ایجوکیشنسٹ میں. کیونکہ جب ایک نصاب ہوگا پورے پاکستان میں, اور پھر چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہو چاہے پرائیویٹ اسکول ہو, ٹھیک ہے, ایجوکیشن سسٹم دو ہیں. ایک میٹرک سسٹم کے نصاب کی بات ہو رہی تھی, کیمل سسٹم کو چینج کرنے کی بات نہیں ہو رہی تھی. کیمل سسٹم کا نصاب تو ویسے ہی رہے گا, الگ ہے. تو پہلے کم از کم اس پہ تو کام کرے نا. جب بنیادی دیکھیں, اگر پچھلی حکومت آئی تو ہمیں لگا کہ شاید وہ بیسک چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, مگر وہ کام نہیں کر سکے یا ان سے کام کرنے نہیں دیا گیا. تو اب جو بھی حکومت آئے, جو بھی حکومت آئے, میرے لیے عوام اب یہ کہتی ہے کہ جو بھی آئے نا, ہمیں روٹی کمانا سکھائے, ہمیں شعور دے, اور ہماری بنیادی جو ضروریات ہیں اس کو پوری کرے. بس اگر وہ پوری کرنے جیسی ہے تو ہمارے لیے محترم ہے, وہ آ جائے, اس کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ وہ آ جائے. سلیم صاحب, لاسٹ کمنٹ اب آپ سے لینا چاہوں گی میں. جی دیکھیں بیٹا, میں سمپل سی بات کروں گا کہ اگر آپ کے گھر میں خوشحالی ہے, آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے, تو آپ کبھی بھی چوری کی طرف نہیں جائیں گے, آپ کبھی بھی دہشت گردی کی طرف نہیں جائیں گے, آپ کبھی بھی کوئی غلط کام کی طرف نہیں جائیں گے. آپ سکون سے اپنے رہ رہے ہوں گے اپنے گھر میں خوشحال. مگر ہمارے یہاں پہ تو عوام سے خوشحالی لوٹ لی گئی. 92 کے اندر میں جو بغیر کسٹم کے کنٹینر آ رہے تھے نواز شریف صاحب کے دور کے اندر میں, جس کے کوئی کسٹم نہیں ہوتی تھی, اس کے اندر کئی دہشت گرد ساتھ میں آتے تھے وتھ اسلحہ. ان کسٹم کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کا کنٹینر کا کسٹم کرے. وہ دہشت گردی بڑھانے میں مین کردار بھی نواز شریف صاحب کا رہا ہے. انہی کے دور میں جنرل آصف نواز صاحب کو شہید کیا گیا تھا زہر دے کر. انہی کے دور کے اندر میں یہ واقعہ رونما ہوا تھا, کیونکہ انہوں نے مکمل سختی کی ہوئی تھی ان کے اوپر. اور آپ دیکھیں کارخانے ہمارے برباد ہوئے انہی کے دور کے اندر, مہنگی بجلی یہ لوگ لائے. اس کے علاوہ ڈالر کے فری ہینڈ دے کے انہوں نے ملک کے اندر ڈالر کی قلت کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں. جب انہوں نے جتنے ارب ڈالر کی انہوں نے ملک کے باہر رکھے ہوئے, اگر وہ یہاں پہ آ جائیں تو پاکستان کا تمام ہر طبقہ خوشحال ہو سکتا ہے. جب تمام طبقہ خوشحال ہو سکتا ہے تو ملک ترقی بھی کرے گا. کسی کو دہشت گردیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو ڈکیت بننے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو اسٹریٹ کرائمر بننے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو منشیات دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. فاضل شفیق صاحب, لاسٹ آپ کا بھی میں کمنٹ لینا چاہوں گی. سچوانی صاحب کا کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے؟ سر یہ تحریک انصاف سے. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چلے نواز شریف نے تو کچھ نہیں کیا, برباد ہی کیا. سر ٹائم مختصر ہے, بس کنکلوڈ کیجیے اپنی بات. لیکن یہ بتا دیں کہ ان کے لیڈر نے دودھ کی نہریں جو بہائی ہیں, کوئی دو پروجیکٹ بتائیں ذرا عمران خان کے. 10 ڈیموں کے اوپر انہوں نے تعمیر کا کام شروع کیا.
10 लाख का एजुकेशन कार्ड दिया, एहसास प्रोग्राम दिया, बगैर सूद के लोगों को कर्जा जात दिया, जिसकी वजह से लाखों लोगों ने अपने घरों की तामीर की। और आप कह रहे हैं कि लोगों को क्या दिया? सेहत कार्ड दिया, तालीमी कार्ड दिया। आप मुझे एक यूनिवर्सिटी बता दें जो नवाज शरीफ ने बनाई। ठीक है, वक्त अब खत्म हो गया। ठीक है सलीम साहब, पाकिस्तान के अंदर बैठ के शरीफ खानदान अपना इलाज कराना पसंद करता हो। आप बता दें किसके बच्चे बाहर गए तालीम हासिल करने? आपके ठीक है सलीम साहब, बिल्कुल ओके, बहुत शुक्रिया सलीम सचवानी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया अख्तर आराई साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया फहाद शफीक साहब आपने वक्त दिया। आवाम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली सियासी पार्टी ही आवाम का दिल जीत सकेगी। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।